اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ سب سے پہلے پیراشوٹ کس نے تیار کیا۔ سب سے پہلے پیراشوٹ تیار کرنے والا بھی ایک مسلم سائنسدان ہی ہے۔ رائٹ برادر سے لگ بھگ 1 سال پہلے مسلم موسیقار، انجینئر، شاعر عباس ابن فرنزا نے ایک اڑنے والی مشین کی تیاری کے لیے متعدد کوششیں کی۔ 852 عیسوی میں اس نے کعبہ کی عظیم مسجد کے مینار سے ایک ڈرے لباس اور لکڑی کے پروں کے ساتھ چھلانگ لگائی۔ اس سے توقع تھی کہ وہ پرندوں کی طرح ہوا میں تیر سکے گا، مگر وہ ناکام رہا۔ مگر اس لباس نے اسے نیچے گرنے کی رفتار کم کر دی اور اسی طرح دنیا کا پہلا پیراشوٹ وجود میں آ گیا۔ بعد میں 70 سال کی عمر میں اس نے ریشم اور عقاب کے پروں سے ایک مشین تیار کی، اور اس مشین کے تیار کرنے کے بعد وہ پہاڑ پہ چلا گیا اور وہاں سے چھلانگ لگائی اور 10 منٹ تک کامیابی سے ہوا میں تیرتا رہا، جس طرح پرندے تیرتے رہے، اور اس کے بعد اترتے ہی کریش ہو گیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جو اس کا نتیجہ درست تھا کہ وہ اپنے ڈیوائس پر دم نہ لگانے کی وجہ سے لینڈنگ خراب ہو گئی۔ ابھی چیک بک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جدید عہد کے چیک بک کی بنیاد عربی ثقہ سے نکلی ہے، یعنی ایک ایسا تحریری وعدہ جس میں اشیاء کی ڈیلیوری پر رقم کا وعدہ کیا جاتا تھا۔ 9ویں صدی میں ایک مسلم کاروباری چین میں چیک کیش کرا سکتا تھا، جس کے لیے بغداد میں بینک کام کرتا تھا۔ آج کے جدید دور میں اس چیک بک کے کئی فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر امیر حضرات کے لیے اپنے پیسوں کو محفوظ بنانے کا ایک ذریعہ یہ چیک بک بھی ہے۔ یہ چیک بک کاروباری حضرات کے لیے بھی ایک فائدہ مند چیز ہے۔ جو کاروباری لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر سامان تجارت خریدتے ہیں، ان کو اپنے سارے پیسے ساتھ لے جانے کے بجائے ایک چیک بک لے کر جاتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے کاروبار کرتے ہیں۔ چیک بک کے جو فائدے آج جو دنیا اٹھاتی ہے، اس سے کئی سال پہلے یعنی 9ویں صدی میں ایک مسلم کاروباری اس سے فائدہ اٹھاتا تھا۔